طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، گزشتہ 3 خطبوں میں جنت کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ جنت کی نعمتیں، جنت میں کیسے جا سکتے ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں، ان چیزوں پر گفتگو ہوئی۔ آج کا موضوع خطابت ہے جہنم کی ہولناکیاں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی گزار لینے کے بعد آخرت کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 الگ الگ چیزیں تیار کی ہیں۔ ایک چیز کا نام ہے جنت اور ایک کا نام ہے جہنم۔ جہنم یہ وہ ہولناک اور خطرناک جگہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، گنہگاروں، نافرمانوں، فاسقوں اور فاجروں کے لیے اس کی سزا تیار کر کے رکھا ہے۔ جہنم بڑی بری جگہ ہے، جہنم بڑی ہولناک جگہ ہے، جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے۔ جہنم کتنی خطرناک ہے، آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو ابھی جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیتیں تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ دیکھیے، اس کو پڑھیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، عربی میں گھات میں لگے رہنے کو مرصاد کہتے ہیں۔ مرصاد، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب شکاری کسی شکار کو کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ شکاری اس قدر بیٹھتا ہے کہ شکار کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ کہا یہ جہنم ہماری اور آپ کی شکار کرنے کے لیے گھات میں لگی ہوئی ہے، ہم بے خبر ہیں، ہم جہنم کے راستے طے کرتے جا رہے ہیں، جہنم کے راستے پر چلتے جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ان جہنم کانت مرصادا، یہ جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے۔ ہمیں اور آپ کو پکڑنے کے لیے جہنم کس بندے کو شکار کرے گی؟ اس گھات میں بیٹھی ہوئی جہنم کس کو پکڑے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للطاغین مآبا، اللہ کے وہ بندے جو سرکش ہیں، نافرمان ہیں، گنہگار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، منمانی زندگی جو گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا للطاغین مآبا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ کہا لابثین فیہا احقابا، اس جہنم میں ایک مدت دراز تک رہنا ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور جہنم میں پینے کے لیے کوئی ٹھنڈی چیز نہ ہوگی۔ ٹھنڈی چیز کیا کہ وہاں کوئی مشروبات ایسی نہیں ہوگی۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، ہاں جہنم میں جہنمیوں کو پینے کے لیے جو چیزیں ملیں گی وہ گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کتنی خطرناک ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے، جہنم کیا چیز ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور جہنم کے ہولناکیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کس چیز کا ہوگا؟ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب آگ کا عذاب ہوگا۔ اور کس طریقے کا عذاب ہوگا؟ کیا وہ عذاب ہوگا؟ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، حدیث دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ادنی اہل النار عذابا، کہا کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں جس انسان کو دیا جائے گا وہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں، اس کے پیر میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔
اور جب یہ جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، جب وہ انسان پہنے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یغلی منہما دماغہ، تو شعلے اس کے دماغ سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اس کا دماغ کھولنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، اور میرے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا۔ ابو طالب یہ کون تھا؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا تھا، اور وہ چچا جس نے زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیے، ہر دکھ مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جہنم میں جا رہا ہے؟ ابو طالب نبی کے چچا ہیں، پھر بھی جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، پوری زندگی شرک میں گزار دی، جس کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، آج بہت سارے لوگ اس فخر میں جیتے ہیں کہ ہم فلاں شخص سے ہمارا رشتہ دار ہے، وہ نمازی ہے، وہ حاجی ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ جنت میں جائے گا، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہاں اپنا ایمان ہونا چاہیے، اپنا عمل ہونا چاہیے۔ نبی کا چچا ہے پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، شرک کی حالت میں موت ہوئی ہے، مشرک کی حالت میں انتقال ہوا ہے، جس وجہ سے ابو طالب بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ اور سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اور وہ یہ، اس کے پیروں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ تو ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمیوں کو اس کے پیر میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ میرے بھائیوں، جہنم کتنی گہری ہے، جہنم کتنی بڑی ہے، جہنم کی وسعت کیا ہے؟ آئیے حدیث پاک ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دھماکے کی ایک آواز سنائی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما ھذا، تم لوگ جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز تھی؟ یہ دھماکے کی جو آواز آئی کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہاں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، صحابہ کرام کی خصوصیت یہ تھی، اگر علم نہیں ہوتا تو جواب نہیں دیتے تھے، آپ نہیں بتاتے تھے۔ اور آج آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، ہر ایرو گیرو آپ کو فتویٰ دینا شروع کر دیں گے۔ صحابہ ہیں، صحابہ، علم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے رہے ہیں، اب ہم لوگ نہیں جانتے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اصل میں آج مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی سے سوال کرتا ہے، کچھ پوچھتا ہے، ارے مجھے پوچھا، میں نہ بتاؤں مجھے کیا بولے گا، مجھے کیا کہے گا، نتیجتاً غلط سلط مسئلے بتاتے ہیں، غلط سلط اور علم دیتے ہیں۔ ایسے لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے علم پرفیکٹ علم ہے، صحیح علم ہے، آپ انہیں بتائیے۔ اگر آپ جانکار ہیں اور اگر آپ کو ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو مسئلے کو نہ بتائیں میرے بھائیوں، نہیں تو خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحابہ کرام کی یہ اچھی عادت تھی کہ اگر معلوم نہیں ہوتے تو سامنے والے سائل کو کبھی جواب نہیں دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اتدرون ما ھذا، یہ کس چیز کی آواز سنی، کیا معلوم ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کی تہ میں گرنے والے پتھر کی آواز ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال پہلے جہنم کے منہ پہ چھوڑا تھا۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجئے جہنم کتنی گہری ہے، جہنم کتنی بڑی ہے، جہنم کی وسعت کا آپ اندازہ کیجئے۔ 70 سال پہلے جہنم کے منہ میں وہ پتھر چھوڑا تھا، 70 سال لگا جہنم کی تہ میں پہنچتے ہوئے۔ کتنی گہری اور کتنی بڑی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جہنم کی وسعت اور جہنم کی گہرائی۔ میرے بھائیوں، جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، جہنم بڑی ہولناک جگہ ہے۔
کتنی خطرناک ہے آپ اندازہ کرنا چاہیں اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں، ایک انسان دنیا کی زندگی میں پوری زندگی آرام عیش و عشرت کی زندگی گزار دی ہو، کبھی دنیا میں اس نے دکھ نہیں دیکھا، مصیبت نہیں جھیلی، پریشانی نہیں جھیلی، پوری زندگی موج مستی کی گزری، پوری زندگی عیش و عشرت کی گزری، لیکن جہنم کتنی خطرناک ہے آپ اندازہ کیجئے۔ جہنم کی ایک لمحے کا عذاب چکھ لینے کے بعد دنیا کی ساری سکھ اور آرام اور عیش و عشرت کو بھول جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، یوتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار، قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو جہنمی ہوگا، جس نے دنیا کی زندگی بڑی آرام کی گزاری ہوگی، اس انسان کو ایک لمحے کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ بتاؤ میرے بندو، دنیا کی کوئی آرام تمہیں یاد ہے؟ دنیا کوئی سکھ تمہیں یاد ہے؟ دنیا کی وہ عیش و عشرت کی زندگی تمہیں یاد ہے؟ دنیا کی وہ موج مستی کی زندگی تمہیں یاد ہے؟ وہ کہے گا واللہ اللہ کی قسم مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا فیلنگ ہو رہا ہے کہ میری پوری زندگی دکھوں میں گزری ہے، مصیبتوں میں گزری ہے، پریشانیوں میں گزری ہے۔ میرے بھائیو اندازہ کیجئے یہ جہنم کتنی ہولناک، کتنی خطرناک، کتنی بھیانک جگہ ہے۔ ایک لمحے کا عذاب چکھ لینے کے بعد دنیا کے سارے عیش و عشرت کو بھول جائے گا۔ اور یہی نہیں، جہنم میں سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ جہنم میں سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ سب سے بڑا عذاب جہنم میں آگ کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے۔ اور اس دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 گنا ٹیمپریچر میں زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! دنیا کی آگ سے حرارت اور شدت میں 69 گنا زیادہ درجے کا ہے۔ اللہ اکبر! دنیا کی آگ میں طاقت یہ ہے کہ اسٹیل کو پگھلا دیتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ اب ذرا تصور کرو جہنم کی وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، اس آگ کی حرارت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس آگ کی شدت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس آگ کی ہولناکی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، جہنم میں جہنمیوں کو اسی آگ کا عذاب ہوگا۔ کھانا آگ کا ہوگا، پہننا آگ کا ہوگا، لباس آگ کا ہوگا، بستر آگ کا ہوگا، سائبان آگ کا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل۔ اللہ اکبر! اللہ فرماتا ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کو آگ کا عذاب ہوگا، اس کا سائبان آگ کا ہوگا، اوپر آگ، نیچے آگ، دائیں آگ، بائیں آگ، چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگا۔ ذرا امیجن کرو، تصور کرو کیا حال ہوگا اس انسان کا، جہنمی کی حالت کیا ہوگی۔ میرے بھائیوں، تو جہنم میں سب سے خطرناک اور سب سے بڑا عذاب آگ کا عذاب ہوگا، سب سے خطرناک اور بھیانک عذاب آگ کا عذاب ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنمیوں کا خوراک کیا ہے؟ جہنمیوں کی غذا کیا ہے؟ جہنم میں جہنمی کھائیں گے کیا؟ آپ نے جنتیوں کے بارے میں اس سے پہلے سنا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے عیش و آرام کی زندگی ہوگی، طرح طرح کی نعمتیں جنت میں موجود ہیں، جو دل چاہے گا جنتی کھائے گا، آرام کی زندگی گزارے گا۔ وہاں بڑھاپا نہیں، وہاں بیماری نہیں، وہاں صحت یاب ہوگا، ہمیشہ زندگی ہوگی، وہاں موت نہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن جو جہنم میں جائے گا، جہنم میں اس کو کیا کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ جہنمیوں کی خوراک کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ جہنمیوں کو کھانے کے لیے جو کھانا دیا جائے گا، قرآن کہتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام النسیم، جہنمیوں کو جہنم میں
بدبودار کانٹے دار فوہڑ کا درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ جب جہنمی اس کھانے کو کھائے گا حلق میں اٹک جائے گا، جس سے نہ بھوک مٹے گی نہ پیٹ بھرے گا، حلق میں وہ کھانا لٹکا رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، بدبودار اور کسیلے دار درخت، کانٹے دار درخت ہوگا جو جہنم میں جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اور یہ زقوم کیا ہے؟ یہ زقوم یہ ایک کڑوا اور بڑا ہی کسیلا درخت ہے کہ اس کی کڑوا پن کا اگر آپ اندازہ کرنا چاہیں تو اس بات سے کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زقوم کا اگر ایک قطرہ بھی دنیا میں گر جائے، ٹپک جائے تو دنیا کی ساری لذتیں بے مزہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! دنیا کی جو بھی لذتیں ہیں ساری کی ساری لذتیں ختم ہو جائے گی۔ زقوم کا اگر ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپک جائے تو اندازہ کیجئے جہنم میں جہنمیوں کو یہ خوراک دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو پیاس لگے گی، پیاس سے نڈھال ہوں گے، پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، کیا پلایا جائے گا جہنمیوں کو؟ پینے کے لیے کیا دیا جائے گا جہنمیوں کو؟ قرآن پڑھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار ذکر کیا ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کو کیا پلایا جائے گا۔ جب جہنمی پیاس سے تڑپیں گے، نڈھال ہوں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ جہنم میں تو نے مجھے پھینک دیا، پیاس لگی ہے، پینے کے لیے ہمیں کچھ دے دے۔ اللہ کہے گا پینا ہی چاہتے ہو؟ اللہ انہیں پلائے گا، کیا پلائے گا؟ قرآن کہتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا جہنمیوں کو جہنم میں پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب وہ جہنمی یہ پانی پیے گا، پیتے ہی جیسے اتڑیوں میں جائے گا، اتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ یہ جہنمیوں کا پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ میرے بھائیوں، جہنم دنیا کی آگ میں اگر ہم پانی کو 2 سے 3 گھنٹہ گرم کر دیں اور اگر کسی کو پلا دیں اس کی حالت کیا ہو؟ جہنم کی آگ میں گرم کیا ہوا پانی، جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پلایا جائے گا، ذرا تصور کرو کیا حالت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے جب وہ پینے کے قریب جائے گا اس کا چہرہ بھسم ہو جائے گا، اس کا چہرہ جل جائے گا، اور جیسے ہی پیے گا اتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اتڑیوں کو کاٹ کر کے دے گا، بھون کر دے گا۔ اللہ اکبر! یہ جہنم میں جہنمیوں کو پینے کے لیے اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہی نہیں، جہنمیوں کو غسلین پلایا جائے گا۔ یہ غسلین کیا ہے؟ غسلین وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا جہنمیوں کو غسلین دیا جائے گا۔ یہ غسلین جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا سڑا ہوا خون ہے، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ ہے، جہنمیوں کے زخم سے، گھاؤ سے نکلنے والا سڑا ہوا خون ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، یہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ کتنی خطرناک جگہ ہے جہنم، کتنی ہولناک جگہ ہے جہنم، آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتاب و سنت اگر آپ پڑھیں گے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے جہنم کی کئی وادیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ایک وادی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے، اور وہ ہے ویل کا مفسرین نے 2 معنی بتایا ہے۔ ایک معنی ہے ہلاکت، بربادی، تباہی کے، اور ویل کا ایک معنی جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی میں آگ کا عذاب ہے، اس وادی میں جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا سڑا خون اور سڑا پیپ اس وادی میں ہے۔ یہ جو ویل ہے، اس میں کون سے لوگ جائیں گے؟ اس میں کون سے لوگ جائیں گے؟ کن لوگوں کے لیے یہ وادی ویل جہنم میں اللہ نے تیار کیا ہے؟ آئیے ہم مختصراً آپ کو بتاتے ہیں، اس لیے کہ وقت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیے 4 طرح کے لوگ ہیں،
4 قسم کے لوگ ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وادی ویل جہنم میں تیار کیا ہے۔ پہلے قسم کے لوگ اللہ نے فرمایا ویل للمطففین، یہ ویل ہے، تباہی ہے، وادی جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، جو کسٹمر کو دھوکہ دیتے ہیں، جو گراہک کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ویل للمطففین، ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں وادی ویل ہے۔ دوسری قسم کے لوگ اللہ نے فرمایا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن کی اس آیت کو یاد رکھو، قرآن کی اس آیت کو سمجھو۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے، فویل للمصلین، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، جب دل چاہا نماز پڑھا، جب دل چاہا نماز چھوڑ دیا۔ نماز پڑھ رہا ہے، آج من نہیں کر رہا ہے، محض سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیا۔ اب ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کو دیکھنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں، کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم میں سے اکثر تو ایسے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، اس کا کیا عذاب ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا، اس کا ایک الگ انجام ہے۔ لیکن وہ لوگ ہم میں سے جو نماز پڑھتے ہیں، جو نمازی ہیں، لیکن بتاؤ ذرا صحیح، کیا ہم نماز میں سستی تو نہیں کرتے، نماز میں غفلت سے کام تو نہیں لیتے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ دنیا کے کوئی انسان کہہ رہا ہے، یہ رب فرما رہا ہے، یہ رب کا اعلان ہے۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ان نمازیوں کے لیے وادی ویل ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، نماز میں جو چستی ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھیں تو نماز میں کبھی سستی نہ کریں۔ اور تیسرے قسم کے لوگ جنہیں اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہ لوگ جو پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں اور دوسروں کی عزت کو دوسروں کے سامنے نیلام کرتے ہیں، دوسروں کی عزت پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم میں وادی ویل تیار کر کے رکھا ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں، ہم غیبت کے شکار ہیں، چغل خوری کے شکار ہیں، دوسروں کی عزت سے کھیلنے والے ہم بن گئے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن کی اس آیت کو یاد رکھو۔ اور چوتھی قسم کے لوگ اللہ نے کہا، اور چوتھی قسم کے لوگ جو اہل کتاب ہیں، جن کو اللہ نے کتاب سے نوازا اور جب بات آئی تو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، اللہ کے بجائے اپنی طرف کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح کا ہے، جبکہ اللہ کی کتاب میں اور مسئلہ ہے اور اپنے سے کوئی مسئلہ بتا دیتا ہے۔ تو کہا ایسے لوگوں کے لیے یہ ویل تیار کر کے اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کیجیے، اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کی خطرناکیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تو دنیا میں جب تک ہمیں زندہ رکھ، اللہ ایمان پر، عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، اور ہر اس اعمال سے ہمیں دور رکھ جو جہنم میں لے جانے والے ہوں، اور اس گناہ سے ہمیں بچا جو جہنم میں لے جانے والے ہوں۔ اللہ جو بیمار ہیں تو شفا دینے والا، تو انہیں شفائی کاملہ واجب عطا فرما۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہم تیرے گھر سے دور ہیں، اللہ تو ہدایت دینے والا، ہمیں ہدایت دے، توفیق کہ ہم تیرے گھر کو آباد کریں۔ اللہ جب تک تو دنیا میں رکھ، عقیدہ توحید پر رکھ، شرک سے دور رکھ، اور جب خاتمہ نصیب فرما، زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔